نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ ایک نیک لڑکی کی تہجد کی کہانی۔ جب سارے راستے بند نظر آئے تو اس نے تہجد کا راستہ اختیار کیا، پھر اسے اللہ پاک بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا۔ جب کوئی خواہش تمہیں تہجد تک لے جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ جب آپ بے حد ٹوٹ جائے تو تہجد کی نماز میں اس طرح مانگے تو ہر دعا قبول ہوگی۔ طرب جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ راتوں میں اب بھی جاگتی ہوں، تہجد میں بس خدا سے تجھے مانگتی ہوں۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میرے اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارش بن کر آئے گا۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، جانتے ہو کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتا ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ اللہ کیوں انسان پر اتنی زیادہ آزمائش ڈالتا ہے؟